میں اپنی بیٹیوں کو سمجھا رہا ہوں کہ ہم نے عورتوں کو حق دیا ہی نہیں، ہم نے بہو کو حق دیا ہی نہیں۔ کتنے سال تو بہو گھر میں نوکر کا کردار ادا کرتی ہے، سارا دن جھڑکا کھاندی ہے، جدوں کوئی رشتہ ویکھنا ہے تو انہوں کہندی انہاں اگے ہس کے بولنا ہی، انہاں اگے ہس کے ملنا ہی، کیوں؟ کتے وہ سمجھ نہ جان بھی انہاں دی ساس ظالم ہے۔ جس بہو کے ساتھ سارا دن ظلم ہونا ہے، اپنی بیٹیوں کو کہنا بیٹھ کے کھاؤ، بہو کو کہنا پکاؤ، تو پھر گھر میں بے انصافی ہو۔ اللہ کہتا میں کفر برداشت کر لیتا ہوں، ظلم برداشت نہیں کرتا۔ ہمارے گھروں میں سکون کیسے آئے؟ پھر مولویوں نے ساڈے گھر سکون نہیں، تو جس گھر چ سس بہو واسطے سکون نہیں، بہو سس واسطے سکون نہیں، اتنے سکون لین کی آنا ہے۔ پھر مولوی دعاواں کر دی، یا اللہ نہ کر سکون پائی، اللہ رحم کریں۔ کہ جی کراؤندے نے دعا کے نہیں؟ اے بیبیاں بڑیاں دعاواں کراؤندیاں، میرے گھر اج محفل ہے تے ساڈے گھر برکت پی جائے، تے برکت گھٹا پینی ہے کہ بہو نو تے 10 روپیے نہیں پڑھاؤندے، جڑی سارا دن کم کردی مردی ہے گھر چ، تے خامد اگر پیسے 500,000 دے بھی دو نا تے بیگم کہے گی نا وہ ختم ہو گئے، کل یہ تینوں دیتے سی۔ میں اپنے بھائیوں کو بھی، بیٹوں کو بھی، بیٹیوں کو بھی، یہ نیٹ پہ تقریر چلے جانی ہے، اور اسپائر کالج کے بچوں کے ماں باپ فخر کریں گے کہ اسپائر کالج والے ہمارے بچوں کی آنے والی زندگی کی کتنی فکر رکھتے ہیں۔ یہ آپ کے ماں باپ آپ کو گھر میں پوچھیں گے۔ میں لفظ کہنے لگا، میرے نبی فرماندے نے جڑی عورت اپنے خامد نو مسکرا کے دیکھے اللہ جنت دے 8 دروازے کھول دیندا ہے۔ اسی مولویاں ساڈے لیے ایک کھلنا ہے، روز مرنے اے استاد نے انہاں لیے ایک، تے جیڑی لڑکی خامد نو ایک دفعہ مسکرا کے دیکھتی ہے نا، وہ لیے جنت دے 8 دروازے کھل جانے۔ 8 دروازے جنت کے آپ کے لیے ہیں۔ آپ اپنی زندگی میں یہ باتیں سیو کر لیں۔ اور آخر میں باتیں کروں، یہ موبائل دیں، آخر میں یہ بات کر دوں آپ کے سامنے، میں نے آگے جانا ہے، کوئی نہ بھی فنکشن ہے، میں سر کو انکار نہیں کر سکتا تھا، میری پھپھو کی بیٹے کی شادی ہے تو میں نے ادھر جانا تھا، تو میں ابھی ادھر بیٹھا ہوں، تو میں اس لیے آپ کالج کے بچوں کو کبھی انکار نہیں کرتا، اسکولوں کالجوں میں اس لیے انکار نہیں کرتا کہ یہ اسکول کالج کی بیٹیاں بیٹے جلدی کے مسجد میں جاتے نہیں ہیں، کیونکہ موبائل کا پیکج 3 گھنٹے کا ہوتا ہے، ساری رات سوتے نہیں ہیں، پھر صبح اٹھا نہیں جاتا۔ تو میں کہتا ہوں چلو یہ نہیں مسجد آتے تو میں ہی ان کے پاس چلے جاتا ہوں۔ آپ بھی میری بیٹیاں مسجد میں جمعہ پڑھنے جایا کریں، کم سے کم 8 دن کے بعد جمعہ آتا ہے نا، عورتیں جمعہ پڑھنے جایا کریں، اور مولوی صاحب کی کوئی نہ کوئی بات اوپر بیٹھ کے باتیں نہ کیا کریں۔ میں مسیتاں بھی ویکھیا، اللہ معاف کرے، بیبیاں اوتھے بھی فیشن والے کپڑے تے نوے کپڑے پا کے، میں ان کو بھی بولوں گا، آپ کو بھی بولوں گا کہ مسجد میں کم از کم اب جائیں تو وہاں سے کچھ لے کر آئیں۔ ورک شاپ میں انسان جاتا ہے نا تو کس لیے جاتا ہے؟ گاڑی ٹھیک کرانے۔ موبائل لے کر جاتا ہے فیس سینٹر تو اس کو ٹھیک کرانے، تو اگر وہاں سے خراب ہی واپس آئے تو وہاں جانے کا کوئی فائدہ ہوا؟ یہاں اسکول میں بھی ہم آتے ہیں، کالج میں تو کچھ بننے کے لیے آتے ہیں، تو اگر یہاں سے کچھ بنے گی نہیں تو پھر کیا؟ ہون ایتھے جنہ چکر بیٹری مکنی نہیں، جان چھٹنی نہیں، ساری رات موبائلاں تے، ساری رات ہیں۔ جنوں ویکھو اللہ معاف کرے، نتھوے تے ٹچ، فتوے تے ٹچ، استاد تے ٹچ، شاگرد تے ٹچ، سس تے ٹچ، نو تے ٹچ، مولوی تے ٹچ، مقتدی تے ٹچ، جنوں ویکھو ٹچ موبائل ہے۔ ایس موبائل نہ ٹچ ہو گئے نے، اللہ رسول نہ ان ٹچ ہو گئے۔ جتنا ہم اس موبائل سے ٹچ ہے نا، اتنا کبھی ہم اللہ رسول سے ٹچ ہوتے نا، قرآن سے ٹچ ہوتے تو ہماری زندگیاں مثالی بن جاتی، لوگ ہمیں بھی کہتے کیسے بن جو جیسے یہ مسلمان ہیں۔ اذان سن لیں۔ جاندہ مسلمان بھائیو، امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والوں، میری بیٹیوں، میرے بیٹوں، عزیز طلبہ اکرام، عزیز طالبات، اسپائر کالج میں آپ کا انتخاب آپ کے ماما پاپا نے کیا کہ آپ اسپائر سے کچھ سیکھ کے آئیں، کچھ پا کر آئیں، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ میری بیٹیوں، آج میں کتنی بیٹیاں دیکھتا ہیں، ساڑھے اندر برداشت دا عالم ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کو بھی عزت سے نہیں بلاتے، ماں باپ سے بھی اونچی آواز سے
بات کرتی ہیں, کتنی میری بیٹیاں ہیں. میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ کی ماما پاپا نے آپ کے لیے اپنا سکون ختم کر دیا. صبح 6 بجے اٹھ کے آپ کے ٹفن تیار کرتی ہیں, آپ کا ناشتہ تیار کرتی ہیں. آپ کے سکول آنے سے پہلے ماں اٹھتی ہے, پھر سارے کچن کا کام کرتی, پھر آپ کا یونیفارم, پھر آپ کا کھانا, پھر آپ سکول آتی ہیں, پھر ماں برتن صاف کرتی ہے, پھر لنچ تیار کرتی ہے, پھر آپ سکول سے جاتی ہیں, آپ کے لیے کھانا بناتی ہیں, پھر ماما جناب جی برتن صاف کرتی ہیں, گھر میں کام کرتی, آپ ٹیوشن جاتی ہیں, واپس آتی ہیں, پھر شام کا کھانا ماں نے بنایا بھی, ماں کھانا کھلا کر تم کو سلایا بھی, سونے لگی ہے, خاوند آیا, اس کو کھلایا, اس کو سلایا, پھر بیٹا آ گیا, پھر دروازہ کھولا, پھر بیٹا آیا, پھر دروازہ کھولا بھی, تھوڑا سا سوئی, آنکھ لگی, پھر بیٹے نے دروازہ لگایا, ماں نے پھر دروازہ کھولا, پھر رات کے 4 بج گئے, ایک بیٹا آیا دور سے, پھر ماں نے دروازہ کھولا. ایک نظر باپ اپنے خامد کی چارپائی پہ ایک بیٹے کی طرف, میرے بیٹے کو کوئی مسئلہ نہ بن جائے, کبھی اس کا باپا اس کو ڈانٹ نہ پلا دے, میں 1 کروڑ روپیہ انعام دیتا ہوں. کوئی بیٹی, کوئی ٹیچر, کوئی اٹھ کر کہے کہ میری ماما نے صبح اٹھ کر کہا ہو میں نے آپ کے گھر نہیں رہنا, تیرے بچے مجھے سونے نہیں دیتے, تمہارے بیٹے مجھے سونے نہیں دیتے, اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں یہ مائیں اپنا سکون بیٹوں بیٹیوں کے نام لگا دیتے ہیں. ماں کو سکون صرف قبر میں ملتا ہے, اس دنیا میں ماما پاپا اپنا سکون اپنے بچوں کے نام کر دیتے ہیں. اپنی بیٹیوں کے لیے ماں زندہ رہتی ہے, اپنے بیٹوں کے لیے باپ زندہ رہتا ہے. یہ ماما پاپا کے آگے مت چلایا کرو, یہ زبان لمبی مت نکالا کرو گھر میں. میری بیٹیوں ضد مت کیا کرو, ڈونٹ ٹچ می لائف کہہ کے ماما پاپا کو مت بلایا کرو. تم کون ہوتے ہو؟ آؤ میں بتاؤں, اپنی ماما کو کہتی ہے تم کون ہوتی ہو. میں تمہیں بتاتا ہوں, ایک کرسی 2 فٹ دی ہے, اینو فٹ کہندے نے, اینو فٹ کہندے, ایتھے تیرے بیٹے بیٹیاں نے, ایتھے 5 پتیجے, ادھر بیٹے بیٹیاں ہیں. ماں باپ والے اللہ کی قسم کتنی بیٹیاں بیچ میں بیٹھی ہیں, میں آپ کو بتانے لگا ہوں جن کی ماں نہیں ہوتی, اللہ کی قسم ہے کتنی چیزیں جہیز کی رہ جاتی ہیں, کیونکہ وہ اپنے باپ کو بھی نہیں کہتی کہ یہ چیز چاہیے, بھائی کو بھی نہیں کہتی, اپنی جی بھابھی کو بھی نہیں بولتی, کتنی چیزیں اس کی جہیز کی نہیں بنتی. مگر جن کی مائیں زندہ ہوتی ہیں, بیٹیاں کہتی ماما مجھے یہ بھی چاہیے, ماما مجھے یہ بھی چاہیے. آج یہ کرسی ہے, اس کے پاس بیٹے بیٹیاں ایسے بازو پکڑتے, ایسے کہتے ماما مجھے یہ چاہیے, پاپا مجھے یہ چاہیے, ماما مجھے, پاپا مجھے 5000 چاہیے, ماما مجھے 10,000 چاہیے, میں نے سکول فنکشن پہ جانا, مینا بازار ہے, میرے کالج میں ٹور جانا, میں نے مری جانا ہے. ماما پاپا تمہارے پاپا سے چوری بھی اپنی پاکٹ سے تمہیں پیسے دیتی. لو میری بیٹی یہ تیری ماں ہے, یہ کھڑی ہے, عید الفطر کا دن ہے, اس بیٹی نے کہا پاپا مجھے 5000 چاہیے, پاپا مجھے 10,000 چاہیے, مجھے 10,000 چاہیے. تینوں غصہ نہیں آیا؟ بٹوا پھول دے ادھر والے 2 فٹ دے فاصلے تے یتیم بیٹیاں بیٹے بازو پکڑ سکتے ہیں, اس طرح رانا صاحب بیٹھے بازو پکڑ سکتے ہیں, جتنی آنکھوں میں آنسو ہیں وہ پکڑ سکتی ہیں بازو. یہ میری ماسی ہے, یہ میری تائی ہے, اے خالہ ہے, آنٹی ہے, چاچی ہے, تائی ہے, بازو پکڑ سکتی ہیں, مگر نہیں پکڑتے وہ بازو. ان کو پتہ ہے یہ بازو میرے ماما پاپا کا نہیں, اگر 300 ملے تو پھر بھی راضی, 500 ملے تو پھر بھی راضی, 1000 ملے تو پھر بھی راضی. وہ کیوں نہیں کہتی پاپا ماما, وہ کیوں نہیں کہتی تایا چاچا مجھے 400 چاہیے. کبھی کہا ہے یتیم بیٹی نے آنٹی مجھے 600 چاہیے, 1100, میں نے 800 نہیں لینا. وہ کیوں نہیں ضد کرتی؟ ان کو پتہ ہے ساڈیاں ضداں پوریاں کرنے والے قبراں چ جا ستے نے, ساڈیاں ضداں پوریاں کرنے والی ماں قبراں چ جا ستی. آج میں ہاتھ جوڑتا ہوں اپنی بیٹیوں
بیٹیوں کے آگے میں آپ کو کہنے لگا ہوں، آج میری سپیچ کے بعد گھر جا کر ماما کو ایسے جپے میں لے کر آپ نے کہنا آئی لائک یو ماما، آئی سلوٹ یو ماما، آئی مس یو ماما۔ میری بیٹی اتنا پیار کو کر رہی ماما۔ وہ ناصر مدنی صاحب ہمارے کالج میں آئے تھے، وہ بول رہے تھے ناصر مدنی خود بھی دکھ والا ہے، میں نے 23 سال اپنے بابا کے بغیر عید دیکھی ہے۔ میں کہنے لگا ہوں لفظ کیوں کہا آپ نے جا کر کہنا آئی لائک یو ماما، کیوں کہا کیوں آئی مس یو ماما کیوں کہا ہے؟ آپ نے جا کر کہنا کیوں؟ جن کے پاپا نہیں ہوتے ان کو عید مرضی کی نہیں ملتی، جن کے ماما پاپا نہیں ہوتے ان کو جہیز مرضی کا نہیں ملتا، جن کے ماما پاپا نہیں ہوتے ان کو ڈی پی ایس ایل جی ایس الائڈ پٹلائڈ سپائر جناب جی پنجاب سپیریئر جناب برانڈ کے سکول نہیں ملتے، برانڈ کے کپڑے نہیں ملتے، جن کے پاپا نہیں ہوتے ان کو برانڈ کے شوز نہیں ملتے، جن کی ماما نہیں ہوتی ان کو برانڈ کے کپڑے نہیں ملتے۔ آج کتنی میری بیٹیاں ہیں جا کر اپنی ماما پاپا کو سلوٹ کرنا، کتنی بیٹیاں ہیں میں کہتا ہوں آپ کو گولڈ میڈل ملے تو ماں کی قبر پہ رکھ دینا کہہ کر ماما یہ آپ کے لیے گولڈ میڈل، مجھے نہیں چاہیے، یہ آپ کی محنت کا ثمر۔ زندہ ماں باپ ہے ان کے گلے میں گولڈ میڈل شیلڈ دیا کرو، کیوں میرے اب جی لکھ لو بہت یاد آتی ہے ماں، اگر ستیلیاں ماما سکیاں لا پیار دیون سکیاں نو روے کون۔ ایک بریگیڈیئر صاحب مجھے ملے کہتے مدنی صاحب کال کی کہ آپ نے مجھے بھی رلا دیا، میں کہ جی بولے کیوں؟ کہتے آپ نے بولا ستیلی ماں، میں نے اپنے بیٹے سے پوچھا بیٹا تمہاری پہلی ماما رونگ یا اب والی روڈ؟ میں نے بولا کہتا ہے پاپا اف یو ڈونٹ مائنڈ غصہ مت کرنا، مجھ پہ بلیو کرنا، میرے سے ایگری کرنا، میرے کنسپٹ کو سمجھنا، میری ریزن کو۔ میں نے بولا بیٹا آپ بولے، کہتا ہے پاپا پہلی ماما رونگ اب والی رائٹ۔ میں نے بولا کیوں؟ پاپا وہ اس لیے رونگ کہ میں نے بولا آپ کی حقیقی ماں، میں جب بھی سکول سے آتا تھا وہ بولتی تھی لنچ کر لو، کھانا کھا لو، بعد میں نہیں ملنا۔ پاپا میں جب بھی آتا تھا وہ لے کر کھڑی ہوتی تھی، چھپ کر دیکھتی تھی اس نے کھایا کہ نہیں کھایا، مگر اب والی ایک دفعہ کہتی ہے کھا لو بعد میں نہیں ملنا۔ پاپا میں جب بھی آیا ہوں میں بھوکا ہی سویا ہوں، اس نے کبھی مجھے پوچھا ہی نہیں تم نے کھایا کہ نہیں کھایا۔ بہت یاد آتی ہے ماں، بہت یاد آتی ہے ماں، میں ہوں کون مجھ کو بتایا تھا ماں نے، مجھے پہلا کلمہ سکھایا تھا ماں نے، وہ چاہتی تھی میں کچھ نہ کچھ بن کے آؤں۔ یہ جو بیٹیاں پڑھتی ہیں صرف ماں کی وجہ سے پڑھتی ہیں، بھائی نہیں پڑھانا چاہتے، وہ کہتے بس کر میٹرک کر لی۔ یہ جو اسپائر کالج میں تم بیٹھی ہو یہ ماں باپ کی بدولت بیٹھی ہو۔ میں ہوں کون مجھ کو بتایا تھا ماں نے، مجھے پہلا کلمہ سکھایا تھا ماں نے، وہ چاہتی تھی میں کچھ نہ کچھ بن کے آؤں، رب سے ملاتی ہے ماں، بہت یاد آتی ہے ماں، وہ اپنے ہاتھوں کھلاتی تھی مجھ کو، کبھی میٹھا دودھ پلاتی تھی مجھ کو، کبھی لوریاں بھی سناتی تھی مجھ کو، تھپک کر سلاتی ہے ماں، بہت یاد آتی۔ میں اپنی بیٹیوں سے کہوں گا یہ جو آپ اپنے ماں کی بازو پہ سو جاتی تھی، آج اپنی ماما کا تکیہ اچھا رکھنا، بیڈ شیٹ اچھی رکھنا، جب تک اپنی ماما کے گھر میں رہنا، اپنی ماما کو بٹھا کر کھلانا، کبھی نہ کہنا ماما اٹھ کر کھانا کھا لو، کیوں وہ اپنے ہاتھوں کھلاتی تھی مجھ کو، کبھی میٹھا دودھ پلاتی تھی، اپنی ہاتھوں سے اپنی ماما کو کھلایا کرو۔
ٹیبل پہ بٹھا کر کہو ماما ادھر بیٹھو، اب میں اس قابل ہو گئی ہوں کہ میں آپ کو کھلاؤں، کیوں؟ کبھی میٹھا دودھ پلاتی قسمیں۔ کتنی مائیں جو ٹفن لے کر بچوں کے سکول پہنچ جاتی ہیں، کتنی مائیں۔ یہ جو آپ مدر ڈے مناتے ہیں نا، وہ انگریز کی ایک ماں تھی، تو اس کی ماں کلر سے تھوڑی سی بلیک تھی، تو بچہ چھوٹا ہوا، ایکسیڈنٹ ہوا تو یہاں گر گیا، تو وہ مدر ڈے کیسے بنا؟ تو اس کی ایک آنکھ جو ہے نا ضائع ہو گئی، تو ڈاکٹر نے کہا اتنے منٹ میں اگر اس کو کوئی آنکھ دینا چاہے تو آنکھ دے دے تو اس کی بنائی واپس آ سکتی۔ تو ماں نے کہا کہ میری آنکھ لے لو۔ جب اس نے آنکھ دے دی نا ماں نے، وہ بچہ جوان ہوگا، پڑھنے لگ پڑا۔ ماں اس کے پیچھے پیچھے رہتی تھی، پرائمری میں جب جاتا تھا تو وہ ماں کو بولنے لگا ماما اب گھر میں رہا کریں، ماں نے چوکیدار کو کھانا دے دینا۔ ماما وہ میرے جو کلاس فیلو ہیں نا، وہ مجھے باتیں کرتے آپ کی ماما خوبصورت نہیں ہے، اس کی ایک آنکھ نہیں ہے، تو اس لیے آپ کو بدصورت کہتے ہیں، تو میری انسلٹ ہوتی ہے، ماما آپ کی وجہ سے میری انسلٹ ہوتی ہے، اب گھر میں رہا کریں۔ تو ماں نے کیا کہا، کالج میں بھی جانا تو اس کے دروازے سے کھانا دے کے واپس آ جانا۔ ایک دفعہ بچہ جوان ہو گیا تو اس کی شادی کا مسئلہ ہے، تو انگریز لوگوں میں تو آپ کو پتہ ہے جیسے شادی ہوتی، تو اس کی شادی ہو گئی، پھر وہ بچوں والا ہو گیا، اس نے ماں کو چھوڑ دیا۔ بس ماما میری جو وائف ہے نا، وہ بولتی ہے آپ کی ماما خوبصورت نہیں ہے، میرے بچوں میں میری عزت نہیں رہتی، آپ کی ایک آنکھ نہیں ہے۔ تو ماں نے اکیلا رہنا شروع کر دیا۔ تو پھر ماں جو ہے نا باہر سے بیٹھ کے دیکھتی تھی، ایک دن گھر آئی تو دھکا دیا اس نے کہ میرے گھر نہ آیا کرو، میرے گھر میں میرے بچے انسلٹ کرتے ہیں کہ ہماری دادی کی ایک آنکھ نہیں۔ تو ماں نے ایک فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے اپنے بچے کو آتے جاتے دیکھ لینا، تو دیکھ کے گزارا کر لینا۔ ایک دن ماں دنیا سے جانے لگی، اس نے خط لکھا اور اپنی نوکرانی کو کہتی ہے یہ جب میں مر جاؤں تو میرے بچے کو دینا۔ تو جب وہ ماں مر گئی نا، تو اس انگریز کو وہ خط دیا اس نوکر نے کہ یہ تمہاری ماما نے دیا تھا کہ جب میں مر جاؤں تو میرے مرنے کے بعد میرے بیٹے کو دینا۔ تو اس نے جب وہ خط پڑھا نا، اس پہ لکھا تھا بیٹا میں شروع سے بدصورت نہیں تھی، ایک دفعہ آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو ڈاکٹر نے بولا کہ اس کو اتنے منٹ میں آنکھ چاہیے، تو میں نے اپنی آنکھ نکلوا کر آپ کو دے دی تھی، آپ کی خوبصورتی کے لیے میں نے خود بدصورتی پسند کر لی۔ تو پھر اس نے وہ لفظ کہا او مائی گاڈ، اور دیوار میں اس نے ٹکر لگائی، اور اس دن سے اس نے مدر ڈے منانا شروع کیا کہ یہ آنکھ میری ماں کی تھی مگر وقت گزر چکا تھا، پچھتایا کیا چرو جب چڑیا چگ گئی کھیت، وہ وقت گزر چکا تھا۔ بھابیاں کدی نے ماواں بڑیاں، ماواں ہی ماواں ہوندیاں نے، ماپیاں دے گھر تیاں دے لئی کدوں کوئی تھاواں ہوندیاں نے، ماں مری تے رشتے مک گئے، کھیڑ سی ماں دے ساواں نال، تیرا گھر ماں چنگا لگدا تیرے سونے ساواں نال، اوہ ویڑا تے اوہ ویرے شکوے نہیں پراواں نال، تیرا گھر ماں چنگا لگدا تیرے سونے ساواں نال، تیاں ہوندیاں نے دولتاں بگانیاں، ساڈا کیڑا زور بابلا جدوں چڑھن تیاں نو جوانیاں، ماپے دیندے تور بابلا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم۔ اے اللہ جتنی یہ بیٹیاں بیٹھی ان کو عزت والی سکون والی زندگی عطا فرمانا، اور ان کے ماں باپ کا انتخاب ہے کہ یہ تعلیم کے زیور سے راستہ ہو جائے، ان کو اپنے ماما پاپا کی عزت کا خیال کرنے والا بنانا۔ ماں نے بڑے اعتماد سے ان کو کالج میں بھیجا، اے میرے مالک ان کو اپنی ماں کا اعتماد اور عزت بحال رکھنے کی توفیق عطا فرمانا۔ ان بیٹیوں کے لیے میرے مالک
اچھے اسباب پیدا فرمانا، ان کے نصیب اچھے کرنا۔ جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے وہ اپنی بیٹیوں کے اپنے بیٹوں کے سکھ نہ دیکھ سکے، ان کی قبروں کو جنت کے سکھ عطا فرمانا۔ یہ اسپائر کالج کے جتنے اسٹاف کے اساتذہ کرام ہیں اور مالک ہیں، جو بھی ان کے ساتھ ڈائریکٹر اور جو تعاون کرتے ہیں، میرے مالک ان سب کی نیک خواہشات پوری فرمانا، اور یہ آج کا پروگرام نجات کا ذریعہ بنانا۔ صلی اللہ تعالی